محمود غزنوی نے یہ حکمت عملی اختیار کی کہ لڑتے لڑتے اپنی فوج کو پیچھے ہٹاتا چلا گیا۔ جب اس کی فوج کھلے میدان میں پہنچ گئی تو پھر پلٹ کر پوری شدت سے حملہ کیا۔ یوں جنگ کا پانسا پلٹ گیا۔ سوری فوج کے پاؤں اکھڑ گئے، اسے شکست فاش سے دوچار ہونا پڑا۔ محمد بن سوری نے یہاں بھی بے مثال شجاعت کا مظاہرہ کیا، آخری لمحے تک لڑائی لڑی اور لڑتا ہوا گرفتار ہوا۔ اس کا جسم زخموں سے چور تھا، لیکن چہرے پر اطمینان تھا کہ آخری دم تک اس نے ہتھیار نہیں ڈالے تھے۔ محمد بن سوری کو جب قیدی کی حیثیت سے محمود غزنوی کی دربار میں پیش کیا گیا تو اس کے قدم زخموں اور خون بہہ جانے کی وجہ سے لڑکھڑا رہے تھے۔ اس نے محمود غزنوی پر ایک نگاہ ڈالی اور پھر نیچے گر گیا، دیکھا تو وہ مر چکا تھا۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ محمود غزنوی کی دربار تک آتے ہوئے اس نے اپنی انگوٹھی کا ہیرا جو نگینے کی طرح بڑا تھا کھا لیا تھا۔ محمود غزنوی کو ایسے بہادر دشمن سے کم ہی سابقہ پڑا تھا۔ محمود غزنوی کے عزائم کی بہرحال تکمیل ہو گئی اور اس نے غور کا علاقہ سلطنت غزنی میں شامل کر لیا۔ ابو نصر گرجستان کا حاکم تھا، وہ بہت نیک اور دیندار آدمی تھا۔ بادشاہ ہونے کے باوجود اس کا دل حکمرانی میں نہیں لگتا تھا۔ اس نے ایک نئی مثال قائم کی، اپنی زندگی میں اس نے اپنے بیٹے ابو محمد کو تخت و تاج سونپا اور خود سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر شب و روز عبادت میں مصروف ہو گیا۔ محمود غزنوی کی نظر گرجستان پر عرصے سے لگی تھی۔ یہ علاقہ غور کے ساتھ ملحق تھا اور وہ اسے سلطنت غزنی میں شامل کرنا چاہتا تھا۔ سلطان محمود غزنوی کے سالار فوج لے کر اس علاقے میں پہنچے تو شاہ ابو نصر خود ان سالاروں کے سامنے پیش ہو گیا۔ اسے ان سالاروں نے محمود غزنوی کے پاس بھجوا دیا۔ کہا جاتا ہے کہ سلطان محمود غزنوی نے اسے عزت و تکرم سے چھوڑ دیا اور وہ پھر تارک الدنیا ہو کر عبادت الہی میں لگ گیا۔ ابو محمد محصور ہو گیا تھا، اس نے بھی ہتھیار ڈال دیے تھے۔ یوں محمود غزنوی نے گرجستان بھی سلطنت غزنی میں شامل کر لیا۔ خراسان پر قبضے کے بعد محمود کی سلطنت کا دائرہ وسیع تر ہوتا چلا گیا اور پھر خوارزم کا علاقہ بھی اس کی توسیع پسندی سے نہ بچ سکا۔ حالات اس کے لیے خود بخود سازگار ہوتے جا رہے تھے۔ خوارزم کا علاقہ محمود غزنوی کے بھانجے ابو عباس کے قبضے میں تھا۔ اس کا سپہ سالار نیاتسگین بڑا کائیاں تھا۔ وہ موقع کی تلاش میں رہتا تھا کہ فوج پر اپنے تسلط کا اظہار کرے۔ 407 ہجری میں وہ اپنی سازش میں کامیاب ہو گیا اور اس نے ابو عباس کو قتل کرا دیا اور اس کے ساتھ ہی خود خوارزم کا حکمران بن گیا۔ محمود غزنوی کو اس واقعے کی خبر ہوئی تو وہ بلا تاخیر ایک بڑی فوج لے کر بلخ پہنچا۔ وہاں کچھ دیر ٹھہرا، مزید تیاریاں کی اور اس کے بعد اس نے خوارزم کا رخ کیا۔ خضر بند ایک سرحدی مقام تھا، یہاں سے اس نے اپنے ایک سپہ سالار کی سربراہی میں فوج کا ایک دستہ آگے بڑھایا۔ اس دستے پر نیاتسگین کے ایک سالار نے اپنی فوج کے ساتھ ایسا زبردست حملہ کیا کہ اس فوجی دستے کی اکثریت قتل ہو گئی۔ سلطان محمود غزنوی اپنے دستے کی ہلاکت سے اتنا مشتعل ہوا کہ اپنے غلاموں کی فوج کو حکم دیا کہ وہ سردار جس نے چھاپا مار کر اس کی فوج کو ہلاک کیا ہے اسے گرفتار کیا جائے۔ اس سردار کا نام قمار تاش بتایا جاتا ہے۔ سلطان محمود غزنوی کے حکم کی تعمیل ہوئی اور قمار تاش کو حراست میں لیا گیا، جسے بعد میں سلطان محمود غزنوی کے حکم سے قتل کر دیا گیا۔ اس کے بعد محمود غزنوی خود فوج کے ساتھ آگے بڑھا۔ خوارزم کی فوج کے ساتھ زبردست مقابلہ ہوا جس میں نیاتسگین کو شکست ہوئی۔ سلطان محمود غزنوی نے خوارزم پر قبضہ کر لیا اور اپنے وفادار اور بہادر جنرل التونتاش کو وہاں کا گورنر مقرر کیا۔ یہی التونتاش بعد میں خوارزم شاہ کے نام سے مشہور ہوا۔ 4 صدی ہجری میں بیلم کا مشہور خاندان بویا عراق کا حکمران تھا۔ اس خاندان کے بعض بادشاہ بہت نامور گزرے ہیں۔ فخر الدولہ بیلمی کا انتقال ہوا تو اس کا کم عمر بیٹا مجدد الدولہ تخت پر بیٹھا۔ اس کی والدہ سیدہ خاتون نگران مقرر ہوئی۔
سیدہ خاتون غضب کی عورت تھی، اس نے ایسے شاندار انداز اور جلال سے حکومت کی کہ اس کی سلطنت کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی بھی جرات نہیں کرتا تھا۔ یہ واقعہ محمود غزنوی کی زندگی کے ایک اور پہلو کو سامنے لاتا ہے۔ جب مجدد الدولہ بالغ ہوا تو وہ بھی پرزے نکالنے لگا، جس کے نتیجے میں ماں اور بیٹے میں اختلافات نے جنم لیا۔ ان اختلافات کو دونوں کے مشیروں خوشامدیوں نے خوب ہوا دی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ماں اور بیٹے میں ایسی ٹھنی کہ وہ لڑائی پر تل گئے۔ محمود غزنوی نے اس صورتحال سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی۔ محمود غزنوی نے سیدہ خاتون کے نام پیغام بھیجا کہ وہ اس کی اطاعت قبول کر لے۔ سیدہ خاتون کا جواب تاریخ میں سنہرے حروف میں لکھے جانے کے قابل ہے۔ اس نے اپنے جواب میں لکھوایا، میرا شوہر مر چکا ہے، اس کی موت کے بعد مجھے اطمینان رہا تھا کہ اس قسم کا مطالبہ کوئی نہیں کرے گا جیسا مطالبہ آپ کی طرف سے کیا گیا ہے۔ میری توقع غلط نکلی۔ بہرحال میں سلطان سے ایک درخواست کرتی ہوں کہ وہ اچھی طرح غور و فکر کر لے کہ وہ کیا کرنے جا رہا ہے اور اس کا انجام کیا نکلے گا۔ اگر میرے خلاف فوج کشتی میں آپ کو فتح اور کامیابی ہوئی تو دنیا کہے گی کہ سلطان محمود غزنوی نے ایک بیوہ عورت پر فتح پائی، اور اگر لڑائی میں سلطان محمود غزنوی کو شکست ہوئی تو پھر وہ دنیا کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہے گا، کیونکہ اس نے ایک عورت سے شکست کھائی ہے۔ محمود غزنوی نے وہی کیا جو ایک دانشمند اور بہادر انسان کو کرنا چاہیے۔ اس نے سیدہ خاتون کے خلاف فوج کشتی کا ارادہ ترک کر دیا اور انتظار کرنے لگا۔ وہ جانتا تھا کہ حالات ایک دن اس کے لیے سازگار ہو کر رہیں گے۔ 408 ہجری میں مجدد الدولہ نے مطلق العنان بادشاہ کی حیثیت سے حکومت سنبھالی۔ غزنوی فوجوں نے ریکا رخ کیا، مختصر سی لڑائی ہوئی جس میں مجدد الدولہ کو شکست ہوئی، پھر اسے اور اس کے بیٹے کو گرفتار کر لیا گیا۔ سلطان محمود غزنوی نے امیر مسعود کو ہرات سے بلوایا اور اسے رے اور اصفہان کا گورنر مقرر کر دیا۔